بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں والی کا المناک واقعہ ہے جس سے زمین لرز اٹھی اور فلک نوحہ کنا ہے، آسمان کے فرشتوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایک درندہ صفت باپ اپنے ہی معصوم بیٹی کا سینہ چیرنے کے لیے بندوق ہاتھ میں تھامتا ہے، اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت میرے گھر کیوں آ گئی، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے کی ضد کو تسکین دینے کے لیے 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں پیوست کر دیتا ہے، اور اللہ کی یہ رحمت لہو کی سرخی اوڑھ کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر سوال کرتی ہے، بِأَيِّ ذنب قتلت، اے میرے رب آخر مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اس حادثے نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ یہ سچی درد انگیز داستان جس نے بھی سنی وہ خون کے آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکا۔ مقتول کلی کی تصویر میرے سامنے ہے اور میرے آنسو ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہے۔ مجھے یقین ہے میری طرح ہر وہ شخص بھی آبدیدہ ہوگا جس کا دل پدری شفقت سے مالا مال ہے۔ اس واقعہ نے مجھے زمانہ جاہلیت کی یاد دلا دی ہے۔ طلوع اسلام سے قبل بھی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت ہے، اس میں کبیرہ بنت ابی سفیان نامی ایک ماں ہے جس نے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت ہے، اس میں قیس بن عاصم نامی ایک شخص ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے 8 بچیوں کا گلا گھونٹ کر انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس جیسے کئی باپ اپنی بچیوں کا گلا گھونٹنے اور زندہ درگور کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، تاریکی کے دور میں جو ظلم و ستم بچیوں پر روا رکھا جاتا تھا، آج روشنی کے دور میں بھی نوخیز کلیاں اپنے سنگ دل ماں اور باپ کے ہاتھوں ایسے ہی مسل دی جاتی ہیں۔ کہیں بیٹی ہونے کے جرم کی سزا گلا کاٹ کر دی جاتی ہے تو کہیں زہر پلا کر۔ کبھی ان معصوم کلیوں کو پانی کی بے رحم موجوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو کبھی گولیاں سینے میں اتاری جاتی ہیں۔ کہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اسقاط حمل کروا لیا جاتا ہے تو کہیں پیدا ہونے کے بعد پارکوں اور کوڑا دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لگتا ہے آج پھر دنیا اس اندھیر نگری کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس جدید دور کے بھیانک مظالم زمانہ جاہلیت کے مظالم سے بھی بازی لے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیا باپ بھی اتنا شقی القلب ہو سکتا ہے؟ میرے دل کے نہا خانوں سے جواب آتا ہے نہیں، یہ انسانی شکل میں درندہ ہے۔ میں حیرت سے اس معصوم بچی کی خون میں لتھڑی لاش تصویر میں دیکھ رہا ہوں جس کو اس کے باپ نے قتل کیا، اور آنسو ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے دل و دماغ میں مسلسل گردش کر رہا ہے کہ جس گھر میں 2 بچیاں ہوئی اور اس نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان معصوم بچیوں ہی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا، کیا اس نے کسی کا دل دکھایا تھا، کیا اس نے کسی کا مال چرایا تھا، کیا اس نے مال و دولت کا مطالبہ کیا تھا، کیا اس نے کسی کی عزت خراب کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ یہ تو صرف گلستان کی کلیاں تھی جنہیں ظالم مالیوں ہی نے مسل دیا تھا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کی جان بچانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ لڑکی کی پیدائش کے وقت والد کا دل غم سے پھٹنے لگتا، وہ شرم کے مارے چھپا پھرتا، اپنے معصوم لختے جگر کو زندہ درگور کرنے کی سازشیں اور تدبیریں سوچنے لگتا تھا۔ مجھے جب بھی اطلاع ملتی کہ فلاں گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے تو میں اس بچی کے عوض اس کو بھاری معاوضہ دے کر اس بچی کی جان بچا لیتا۔ کیا مجھے اس عمل پر کوئی اجر اور فائدہ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صعصع، کیا یہ فائدہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی؟ نیکی کا صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے تاریک سینے کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ سوچتا ہوں ابو جہل کی جہالت تو سرے راہ بچے جن رہی ہے، لیکن اس بھرے معاشرے میں کوئی بھی صعصع بن ناجیہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی کو بھاری قیمت دے کر اس ظالم باپ سے خرید لیتا۔ کاش آج بھی کوئی شخص حضرت صعصع بن ناجیہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمارے معاشرے سے یہ انتہائی فرسودہ اور انسانیت کش رسمیں ختم کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایسی تدبیر کرے کہ ان معصوم اور نوخیز کلیوں کی جان بچا لے، اور اس قرآن حکم جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی کا مصداق ہو جائے۔ کیا ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا؟ میاں والی کی یہ معصوم بیٹی سوال کر رہی ہے، حاکم وقت خاموش کیوں ہے؟ قاضی شہر پہ سکوت مرگ کیوں طاری ہے؟ انصاف بانجھ پن کا شکار کیوں ہے؟ معصوم بچیوں کی دل دہلا دینے والی لاشیں زبان حال سے کہہ رہی ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو ہمارے حق میں؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔